إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حمد و ثنا عظمتوں کی ریائی بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کو لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک و پالنہار ہے، جس کے اختیار میں پوری کائنات کی جانیں ہیں، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے. ان بے شمار نعمتوں میں زندگی سب سے عظیم نعمت ہے. زندگی تمام نعمتوں کا محور اور مرکز ہے. زندگی ہے تو ساری نعمتیں اس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں. زندگی اگر موت سے تبدیل ہو گئی تو پھر نعمتوں کا کیا فائدہ؟ زندگی بڑی عظیم شے ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کا مقصد واضح کر دیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دی، تمہیں چلنے پھرنے کی صلاحیت اور طاقت دی، تمہیں حوصلہ دیا، وہ صرف اس لیے کہ میری رضا کے کام کرو، میری عبادت کرو، میری خوشنودی کا دم بھرو، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے اعضاء اور جوارح کو کھپاؤ. اگر آدمی اس سے غافل رہا، دور رہا، تو یقیناً وہ زندہ تو ہے مگر حقیقی معنوں میں وہ لاش ہے.
وہ زندہ تو ہے لیکن اپنے مقصد سے بیگانہ ہے، اور جو اپنے مقصد سے بیگانہ ہو جائے وہ انسان حقیقی معنوں میں انسان نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی لیے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی میں جو بے شمار نعمتیں ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں ضابطہ دیا، ہدایت دی، الٹپ زندگی گزارنے سے روکا، انبیاء اور رسول کی صورت میں اپنے پیغمبر بھیجے، ہدایات کے لیے کتابیں اتاری، ان کے مطابق جو زندگی گزارے وہ فائز المرام ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب دنیا میں جانا ہی ہے، دنیا میں جاؤ، تمہارے پاس ہمارے ہدایات آئیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ہمارے راستے کی پیروی کی، ہمارے گائیڈ لائن کا خیال کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں۔ اور جس نے اس سے انحراف کیا، روگردانی کی، ان ہدایات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے امت کے سامنے، پوری انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی بتائی، یہ بتایا کہ زندگی کتنی اہم شے ہے، اور یہ کہ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ زندگی امانت ہے اس کی جس نے ہمیں یہ دیا ہے۔ اس زندگی کو اگر اس راستے پر چلایا گیا جس نے یہ زندگی دی ہے تو کامیابی ہے، لیکن اگر اس زندگی کو دوسرے راستے پر منچاہے طریقے پر کھپایا گیا، گزارا گیا، گنوایا گیا، تو پھر اس میں ناکامی ہے، نامرادی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں یہ بتا دیا کہ زندگی کیسے گزاری جائے، آداب زندگی آپ نے بتا دیے، بول و براز سے لے کر کھانے پینے تک، میل جول کے آداب سے لے کر کے تنہائی کی مجلسوں تک، سارے آداب آپ نے بتا دیے۔ حدیث کی کتابوں میں باب الادب موجود ہے، ساری چیزیں آپ نے بتا دی۔ اب اگر اس کے مطابق کوئی زندگی گزارتا ہے تو فائز المرام ہے، لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء، اس کے صفات کا انکار کرتے ہوئے زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لیتا ہے، زندگی کے لیے اپنے آپ کو مالک بنا لیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل نہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر نہ راضی رہتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ خودکشی کا رجحان غیر مسلم اقوام میں رہا ہے اور شروع سے رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں یہ گراف بہت مختصر رہا ہے، بہت مختصر رہا ہے، اور مسلمانوں میں بھی ان لوگوں کے یہاں جو لاؤبالی زندگی گزارتے تھے، جن کا دین سے کوئی سروکار نہیں تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں، بس باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں، ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا، دیندار حلقے میں دور دور تک کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، کہیں یکا دکا اگر کہیں پتہ چل گیا تو وہ حیرت کی بات ہوتی تھی۔ لیکن غیر مسلم اقوام کے ساتھ رہتے رہتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی دیکھا دیکھی، ان کی زندگی کی چکا چوند ترقیاں دیکھ کر کے، ان کے لوگوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کے، ہمارے یہاں بھی بے دین طبقے میں بھی اور بسا اوقات دیندار طبقے میں بھی یہ لعنت در آئی
کہ خودکشی ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ میں بالکل ابھی پرسوں شام میں یہاں حاضر ہوا اور راستے ہی میں تھا کہ مجھے خبر ملی کہ اس موضوع پر شہر کی مساجد میں مختلف تنظیمیں خودکشی کے تعلق سے گفتگو کریں گی۔ مجھے بھی کہا گیا، میں نے کہا انشاءاللہ میں حصہ لوں گا۔ حیرت ہوتی ہے کہ وہ شہر جو اپنی قناعت پسندی کے لیے پورے ہندوستان میں معروف ہے، وہ شہر جو اپنی قناعت پسندی کے لیے اپنی بچیوں کا رشتہ صرف اپنے شہر میں دیتا ہے کہ ہماری بچیاں ہماری نظروں کے سامنے رہیں، جو شہر اپنے بچوں کو، اپنے لخت جگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، ان کو باہر بھیجتا نہیں کہ جاؤ کماؤ۔ حالانکہ میں اس پر اختلاف رکھتا ہوں کہ بچوں کی صلاحیتیں ہوں، بالکل ان کو باہر بھیجیے۔ یہ حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ ملک سے اپنے شہر سے باہر بھیجیے، وہ مالی فراوانی ہوگی، آپ کیا رہن سہن میں آسانی ہوگی، بہرحال یہ آپ کا مسئلہ، لیکن جو شہر اپنے بچوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے اور قناعت پسندی میں مشہور ہے، اس شہر میں عید الفطر سے لے کر 50 خودکشی کے واقعات ہو جائیں اور سارے کے سارے مسلم واقعات ہوں، یقیناً یہ ہمارے شہر کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے شہر کے ذمہ داران کے لیے، رؤسا کے لیے اور کہہ لیجیے کہ تنظیموں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی مختصر مدت میں 50 خودکشیاں ہو جائیں، یہ حیرت کی بات ہے۔ خودکشی ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ خودکشی کے ذریعے آدمی نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کیا۔ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ کون موت کا انتظار کرے گا کہ طبعی موت آئے گی، چلو خود ہی ہم موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ بالکل وہی، زندگی سے بہت پیار ہم نے کیا، موت سے بھی محبت نبھائیں گے ہم، جا کر کے خود پھندے سے جھول گیا، زہر کھا لیا، چھرا گھونپ لیا، 8ویں منزل سے کود گیا۔ یہ گویا وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک، اپنے پیدا کرنے والے کے فیصلے سے ناراض ہیں، ہم اپنے پیدا کرنے والے کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں اور ہم بڑھ کر موت کو خود گلے لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے فیصلے سے انحراف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو چیلنج کرے، ربوبیت کو ہی چیلنج ہے، اس کی پالن ہاری کو چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے ایک شخص تھا اور اس نے زندگی کے مسائل سے گھبرا کر کے اپنے ہاتھ کی رگیں کاٹ لی اور وہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے میری طرف آنے میں جلدی کی، بادرنی عبدی الیہ، میری طرف آنے میں اس نے جلدی کی اور میرے فیصلے کا انتظار نہیں کیا، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور ہجرت کا حکم ہو گیا، صحابی رسول سیدنا طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے سے نکلے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جس کے چشم و چراغ حدیث کے سب سے بڑے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، عبد الرحمن بن صخر الدوسی، قبیلے دوس قبیلے سے تھے۔ تو طفیل جب چلے ان کے ساتھ ایک ساتھی اور چلے، مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ طیبہ وباؤں اور بیماریوں کا منبع اور مصدر تھا، بہت بیماریاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کے دعا کی برکت سے
وہ بیماریاں ٹل گئیں، بہت ساری بیماریاں شام کی طرف، جحفہ کی طرف چلی گئیں۔ تو بیمار ہو گئے اور برداشت نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں اور اسی میں وہ وفات پا گئے۔ بعد میں طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بڑے حشاش بشاش ہیں، بڑے خوش خرم ہیں، لیکن وہ ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں، اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ پوچھا بھائی کیا معاملہ کیا آپ کے رب نے؟ کہا میرے رب نے اپنے خلیل کی طرف ہجرت کرنے کو پسند فرمایا، اس لیے بخش دیا، لیکن یہ کہا کہ جس کو تم نے خود خراب کر لیا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جسے تم نے خود خراب کر لیا، ہماری خلقت میں، ہماری پیدائش میں تم نے دراندازی کی ہے، دخل اندازی کی ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، امت کے حق میں کیسے شفیق تھے، کیسے رحیم تھے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اغفر لولی اصبعی، اللہ ان کی انگلیوں کو بھی معاف کر۔ آج ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کی تعلیمات پڑھتے ہیں، اسی نبی کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں، اور اسی نبی کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ مجھ کو تو حیرت ہوتی ہے، حج میں کتنے خادم الحجاج مولویوں کی شکل میں جاتے ہیں، اور کتنے ایسے جبہ و دستار والے مولوی ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کس زبان سے وہ کہتے ہیں بھائیو حاجیو یہاں آئے ہو تو جاتے جاتے کچھ نوٹ کر کے جاؤ۔ ایک نوٹ یہ کر کے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ پہلا کلمہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور حلال کمائی کا اہتمام کرنا، اور یہ کہتے رہتے ہیں اور اپنی سنت بناتے رہتے ہیں۔ میں جس بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا، پہلی نماز میں نے وہاں پڑھی، اور جب وہاں عالم نے یہ بات کہی کہ چونکہ اکثریت حنفیوں کی ہے اس لیے ہم حنفی مسائل بیان کریں گے، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے اس مصلی میں نماز نہیں پڑھی سوائے ایک دو نمازوں میں، جس میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ بھی کچھ کہہ دیجئے، آپ بھی ان کو کچھ سمجھا دیجئے۔ اولاً تو حاجیوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہیے، بلڈنگوں کے مصلی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جائز ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں جواز کا، لیکن 4000 کلومیٹر دور سے چلے جاؤ تو وہاں مصلی میں نماز پڑھو کہ مسجد جاؤ، ہر قدم پہ ایک نیکی ملے، ایک درجہ بلند ہو، ایک گناہ مٹ جائے۔ تو ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اکثریت حنفیوں کی ہے لہذا حنفی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کتنے مخلص ہیں اپنے عمل میں، آپ سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ ان کی انگلیوں کو بھی بخش دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے خودکشی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی پہاڑ سے گرا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہوگا، 10 منزلہ بلڈنگ سے کود کر کے اس نے خودکشی کی ہوگی، وہ کل قیامت میں جہنم میں ایسے ہی اپنے آپ کو گراتا رہے گا۔ وہ جو کہا گیا سعور ہے سعودہ، ان قریب ہم اس کو سعود پہاڑ پہ چڑھا دیں گے، سعود سے سعود اس پر چڑھا دیں گے، سین والا تو نیک بختی ہے بھائی، تو اس سعود پر چڑھا دیں گے، اور وہاں سے وہ اپنے آپ کو گراتا رہے گا، اور پھر چڑھاتا رہے گا، اور پھر گراتا رہے گا، اور پھر چڑھاتا رہے گا، اور پھر گراتا رہے گا۔ اور جس نے زہر کھا لیا ہوگا وہ قیامت میں زہر پھانکے گا، اور مرنے والی کیفیت ہوگی لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، پھر کھائے گا پھر کھائے گا۔ جس نے خنجر مار کر کے خودکشی کی ہوگی، جس نے پھندا لگا کے خودکشی کی ہوگی، ان سب کا وہی حال ہوگا۔ خودکشی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی رزق اللہ کے ذمے ہے،
وہ اس کے رہنے اور اس کے بچھڑنے کی جگہ کو جانتا ہے، یہ سب لوح محفوظ میں ہے۔ کتنوں کو آپ دیکھتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ نے خوب کشادہ رزق دے دیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں، ان کو رزق کفاف ملتا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بہت دے رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اور وہ جو محنت کر رہا ہے یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کا عدل ہے۔ زیادہ دے دیا اس کا فضل ہے، محنت کے مطابق دے دیا یہ اس کا عدل ہے۔ تو یہ انحراف ہے گویا اس کی ربوبیت سے، اس وجہ سے لوگ عدل کرتے جو ہے خودکشی کرتے ہیں۔ ایسے ہی گویا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہے، اگر توکل ہوتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتے۔ ایسے ہی گویا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صابر و شاکر نہیں ہے، صابر و شاکر نہیں ہے، قانع نہیں ہے۔ اور جب کوئی اللہ کے فیصلے پر صابر و شاکر اور قانع نہ ہو تو اس کا مرنا اور جینا سب برابر ہے۔ جب اللہ کے فیصلے پر وہ صابر و شاکر نہیں تو اس کا مرنا اور جینا سب برابر ہے۔ اسی طریقے سے خودکشی کرتے ہیں لوگ ناجائز۔ اب جیسے آیت جو میں نے ابھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم آپس کے مالوں کو باطل طریقے پر نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے لین دین ہو، تجارت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خودکشی میں بہت سارے واقعات مالیات کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی کے فوراً بعد یہ بات کہی گئی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمٌ، اور تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ مالی بددیانتی کی وجہ سے اب لوگوں کو دیکھتے ہیں، آج المیہ یہ ہے مجھے اپنی فکر نہیں کہ میں کس موڑ پر ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے کہ آپ کیوں سفید پوش ہیں، آپ کے بچے کیوں مہذب ہیں، آپ کے گھر کا نظام کیوں سسٹم سے چل رہا ہے، مجھے اس کی فکر ہے، میں کس گڑھے میں گر رہا ہوں مجھے اس کی فکر ہے۔ اب اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر دائیں بائیں کالا پیلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے، مالی بددیانتی کی وجہ سے، خیانت کی وجہ سے لوگ خودکشی کرنے لگتے ہیں، ناجائز تعلقات، محبت کی وجہ سے خودکشی کرنے لگتے ہیں، جبکہ یہ سب سراپا حرام ہے۔ اور مسلمانوں کے محلے میں توبہ توبہ، مسلمانوں کے محلے میں اور ناجائز عشق اور محبت والی بات ہے، محبت ہے ہی نہیں، وہ تو عشق ہی عشق ہے۔ ایسی حرکتیں ہوں، ایسے ہی مقروض ہیں، قرض سے دبے ہوئے ہیں، آدمی اپنی بساط کے مطابق کام لے، اور اگر واقعتاً وہ مجبور ہے تو جس کا مقروض ہے وہ اس کے ساتھ کچھ ہمدردی کا معاملہ کرے۔ واقعتاً وہ شخص معاشرے میں پہچانا ہوا ہے کہ امانت دار تھا، وہ پھنس گیا ہے، تو معاشرے کے جو بڑے لوگ ہوں، ذمہ دار لوگ ہوں، مالدار لوگ ہوں، ان کو بھی دست تعاون دراز کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں باغ لے لیا اور سماوی آفت آ گئی اور وہ باغ پورا کا پورا تہس نہس ہو گیا، فصل برباد ہو گئی، پریشان ہو گئے، کیا کریں، ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ تو آپ نے باقاعدہ اعلان کیا لوگوں میں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اور لوگوں نے مدد کیا، مدد سے بھی وہ قرض پورا نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے اس باغ والے کو بلایا اور اس سے کہا دیکھو یہ سب لوگوں نے مل کے جمع کیا ہے، اب جو کچھ ہے یہی ہے، بس اس کے آگے اب کچھ نہیں۔ تو ایسے حالات ہوتے ہیں۔ بہرحال خودکشی ایک عظیم جرم ہے جو مسلم امت کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے، گویا اس کے فیصلے سے انحراف کیا گیا ہے، اس کے فیصلے سے جو ہے روگردانی کی گئی ہے، اور اسی لیے اگر کوئی شخص خودکشی کر لے تو اس کی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، لیکن جو معاشرے کا ذمہ دار طبقہ ہے وہ اس سے الگ رہے۔
معاشرے کا جو ذمہ دار طبقہ ہے وہ اس سے الگ رہے، تاکہ جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کو اور دوسرے لوگوں کو سبق حاصل ہو۔ معاشرے کے ذمہ دار طبقے کو ایسے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ اپنے طور پہ پڑھ لیں جنازہ اور لوگ ہیں، لیکن جو ذمہ دار طبقے کے لوگ ان کو بچنا چاہیے۔ یہ معاشرے کے لیے بہت مہلک ہے اور یہ متعدی بیماری ہے، چھوت والی بیماری ہے۔ ایک نے کر لیا، دیکھا دیکھی دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، ورنہ بتائیے کہ دو تین چار مہینے میں اور 50 خودکشیاں ہو جائیں، وہ بھی اس شہر میں جو اپنی قناعت کے لیے مشہور ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پیغام ہر ایک کو جانا چاہیے اور تنبیہ کرنی چاہیے، اور جتنی چادر ہو اتنی پیر پھیلانا چاہیے، اور اگر بڑا کھانا ہے تو شہر سے باہر نکلو، شہر ہی میں مت رہو 10 بائی 20 کے کمرے میں، ابا بھی، دادا بھی، پوتا بھی، پڑپوتا بھی، ایسا مت رہو۔ باہر نکلو، کماؤ، باہر کی دنیا دیکھو، باہر کی تہذیب دیکھو، لیکن یہ غلط کام نہ کرو، غلط قدم مت اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، کتاب اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم جس طرح اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اسے ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم اگر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، حالانکہ میں عام طور پہ خطبوں میں نہیں بولتا، میں سب کو ساتھ لے کر بات کرتا ہوں، لیکن یہاں کہہ رہا ہوں، اگر اپنے آپ کو آپ اہل الحدیث کہتے ہیں تو اس کو ثابت کیجئے، عمل سے ثابت کیجئے۔ اور پرانے اہل حدیث علماء ایسے ہی ہوتے تھے، علماء کیا عوام کہ لوگ ان کو دیکھ کر جان لیتے تھے کہ اہل حدیث ہیں۔ مجھ سے ایک شخص نے ایسے حج میں پوچھا تو آخر میں کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ اہل حدیث۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی داڑھی اہل حدیث علماء ہی رکھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یہ جملہ ڈائریکٹ اس نے کہا، مجھ کو خوشی ہوئی کہ چلو کم سے کم تھوڑی سی کوئی ایک بات مل تو گئی۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اسی کے حدیث کے مطابق بنا دے۔ آپ سب کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں مسلک حقہ پر عمل کی توفیق دی ہے، اس سے ہمیں نسبت دی ہے، کتاب و سنت سے ہمیں جوڑ دیا ہے، تو ہمارے شب و روز، ہمارے دن رات، ہمارے معاملات، ہمارے تعلقات، ہمارا لین دین، ہماری گفتگو، ہمارے آداب اسی کے مطابق ہوں، اور یہی آئین اسلام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔